السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جیسا کہ آج اتباع سنت اس موضوع پر ہماری پہلی کلاس ہے۔ گزشتہ کلاسوں میں بدعات کی پہچان اور اس کی مذمت پر ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے جو الحمدللہ کلاسز چلائے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے کلاس کے اندر اتباع سنت کی معنی، مفہوم اور اہمیت اور اس کے مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا اور اسی علم کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی لیے صرف قرآن کو ماننا کافی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا بھی لازم کہ شریعت اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے اس قرآن مجید کے اندر ساری چیزوں کو نازل کر دیا، لیکن طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنے وقت کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک چیز کہ اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ ان نبیوں کا مشن کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کا ایک ہی مقصد کیا تھا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ دوسروں کی پرستش سے، دوسروں کی عبادت سے لوگوں کو روکنا، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اور اسی طریقے سے نبیوں کا سلسلہ چلتا 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 آدم علیہ السلام سے لے کر کئیوں نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جو ہے یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اتنے داؤد علیہ السلام، بہت سارے انبیاء آئے، لیکن نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی جو نبی بنا کر لاسٹ میں فل اسٹاپ ایک ہم میٹر لکھتے ہیں، اس کے بعد میں فل اسٹاپ لگاتے ہیں، اس کے بعد پڑھنے والا سمجھتا ہے اس کی بات یہاں پر اینڈ ہو گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے لیے فل اسٹاپ بنا کر بھیجا کہ اس کے بعد خاتم النبیین، یہاں سے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں حنیف بن شکیل کا فتنہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، آخری رسول اور اس کے بندے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ دروس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اب نبیوں پر جو ایمان لانے کی بات ہے، سارے نبیوں پر ایمان لائیں گے۔ ایمان ہمارا کیا ہوگا کہ سارے نبی جو ہے اللہ رب العالمین کا مشن لے کے آئے تھے، توحید کو عام کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم سارے نبیوں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، کیونکہ شریعت اسلامیہ جو دین اسلام ہے، اس سے پہلے جو امت محمدیہ پر جو شریعت جو سنتیں نازل ہوئی، اس سے پہلے شریعتوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔
بنی اسرائیل یا اس سے پہلے الگ الگ شریعت الگ الگ جو ہے زمانوں میں پائی جاتی تھی، لیکن ہمیں سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن صرف طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ کیوں اپنانا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حشر آیت نمبر 7 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت پیاری بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ مشہور صحابی، اتنے مشہور صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا کہ تم اگر کوئی چاہتا ہے کہ تازہ تازہ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا ہے وہ سننا چاہتا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنے۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ اپنے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹیٹو لگانا مرد اور عورت کے لیے حرام ہے۔ اسی موقع پر ایک جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تازہ تازہ قرآن اگر سننا چاہتے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زبانی سنیں۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ نصیحت کے دوران کہتے ہیں کہ جو بھی ٹیٹو جو ہے لگاتا ہے وہ حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود میں نے مکمل قرآن پڑھا کہ اس قرآن کے اندر کئی ٹیٹو کا ذکر نہیں کہ ٹیٹو لگانا حرام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا قرآن کے اندر ہے؟ وہ مائی کہتی ہے میں نے مکمل قرآن فاتحہ سے ناس تک پورا پڑھ لیا، لیکن قرآن کے اندر مجھے ایک آیت نہیں ملی جہاں پر ٹیٹو کا ذکر ہو اور اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور وہ مائی کہتی نہیں ہے، دونوں کی بات ایک جگہ پر صحیح ہے۔ قرآن کے اندر تو صاف الفاظ میں نہیں ہے کہ ٹیٹو لگانا حرام ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود جو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس عورت سے کہا اے مائی کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ مائی نے اس عورت نے کہا ہاں میں تو یہ پڑھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، گویا کہ رسول کا منع کرنا اللہ کے منع کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا اس لیے ضروری ہے، حدیث کو اپنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ پیش آیا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کے رسول کا منع کرنا گویا کہ اللہ کے منع کرنے کے برابر ہے، جو اللہ کے نبی کا حکم دینا گویا کہ اللہ کا حکم دینے کے برابر ہے۔ کیوں؟ ابھی میں جو عشاء کی نماز کے اندر دوسرے رکعت میں سورہ نجم پڑھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتا، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، وہ نبی وہی بولتا ہے جو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کو بتاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کو ماننا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کو اگر صرف ہم قرآن کو مانیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ کیسے پیدا ہوں گے؟ آج کے درس کے اندر یہی بات بتا کر اپنے درس کو ختم کریں گے۔ صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فرمایا کہ تمہارے لیے انما حرم علیکم المیتۃ، مری ہوئی چیز کھانا تمہارے لیے حرام ہے، والدم خون کھانا حرام ہے، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وما احل به لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ پہلے بتایا کہ مری ہوئی چیز، اگر جانور اچھا اٹھا کٹا گائے خود سے مر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے، وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ اور بکری کو ذبح کرتے
کرنے کے بعد خون کو جمع کرتے، خون کو جمع کر کے کھانا بھی حرام۔ بعض لوگ کھاتے ہیں، گائے کا خون ہو، کسی کا بھی خون ہو، خون کھانا حرام ہے۔ اب ہم اگر صرف قرآن کو مانتے، مری ہوئی چیز نہیں کھانا اور خون نہیں کھانا، اگر ہم صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، بھائی حدیث کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مچھلی نہ کھائے۔ مچھی مری ہوئی ملتی، زندہ ملتی کیا مارکیٹ میں؟ مری ہوئی مچھلی ملتی۔ اور جو صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ان کو چاہیے کلیجے اور تلی نہیں کھانا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر میں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 مری ہوئی مردار چیز حلال ہے اور 2 خون حلال ہے۔ 2 چیز اگر مری ہوئی ہمیں ملتی ہے تو ہمارے لیے حلال ہے، اگر 2 خون ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ 2 کیا ہیں؟ قرآن کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی کی اتباع میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السمک الجراد، ایک مچھلی اگر مری ہوئی ملتی ہے تو تمہارے لیے جائز ہے۔ دوسرا الجراد، ٹڈی، جس کو ہم چڈا بولتے ہیں، ہم نہیں کھاتے لیکن ٹڈا کھانا حلال ہے، عربوں میں کھاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد 2019-20 میں بڑے جو ہے تیزی کے ساتھ اس کی وہ ٹڈا جو ہے کسی فصل کے اوپر بیٹھتا ہے تو پورے فصل کو خراب کر دیتا، تو کھانا جائز تھا۔ سعودی عربی وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، اگر وہ مرا ہوا ہے اسپیشل حلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہ پوائنٹ لکھیں، یاد رکھیں آپ بعد میں، کیا ہیں؟ 2 خون حلال، 2 مری ہوئی چیزیں حلال ہے، ایک مچھلی ایک ٹڈی، اور 2 خون کیا حلال ہے؟ کلیجی جو ہوتی ہے وہ خون جم کر جانور کی جسم کے اندر ہوتی ہے، اور تلی، 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں، 2 مری ہوئی چیزیں حلال ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں بات معلوم ہے کہ ہم صرف قرآن حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے؟ نہیں یہ اہل حدیث نہیں، یہ صرف حدیثوں کو مانتے، ہم نے صرف قرآن کو مانیں گے، صرف قرآن نہیں۔ قرآن کے ساتھ اللہ کی نبی کی زندگی جڑی ہوئی، قرآن کا مفہوم اور مطلب اللہ کے نبی کی زندگی، قرآن کا ترجمہ اللہ کے نبی کی زندگی، قرآن کس طریقے سے جو احکام بتا اس پر عمل کرنا اللہ کے نبی کی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے جب کبھی بھی اللہ کے نبی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ رب العالمین فوراً قرآن کے اندر نازل کرتا، لیکن اس کا طریقہ اللہ کے نبی کر کے بتاتا۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک انسان کے لیے لازم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اتباع سنت اپنے زندگی کے اندر، جیسے کہ پچھلے اتباع کے معنی کیا ہے؟ اتباع کے عربی لفظ کے معنی ہے مکمل فرما برداری کرنا، ایک جو پیچھے چلنا، دوسرا، تیسرا ان کی باتوں پر عمل کرنا، چوتھا جو ہے بغیر اپنی خواہش کو مقدم رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ چوتھا نقطہ بڑا اچھا ہے، بغیر اپنی خواہش کو مقدم یعنی کہ آگے رکھے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ آج بہت سارے لوگ اتباع سنت کو نہیں اپناتے، کیا کرتے؟ اپنی خواہش کو سامنے رکھتے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، میت کا مسئلہ ہو، میت کو دفناتے، نہیں میری خواہش ہے کہ زمزم کا پانی استعمال کرو، میری خواہش ہے کہ احرام کا کپڑا استعمال کرو۔ آپ اپنی خواہش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آگے لے کے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے شادیوں میں ڈی جے بجانا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو اتباع نہیں کہتے۔ اتباع اس کو کہتے ہیں بغیر اپنی خواہش کے، اپنی خواہش کو مقدم رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور آپ کا طریقہ، 4 چیزیں۔ انشاءاللہ کل بھی یہی چیزیں بتاؤں گا۔ سنت کے معنی 4 ہیں۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، مطلب کہ اللہ کے نبی نے جو بولا، فعل اللہ کے نبی نے جو کیا، تقریر کسی کام پر خاموشی سے اجازت دینا، اور آپ کا طریقہ
انشاءاللہ اس کے اوپر کل گفتگو تفصیل سے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اتباع سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔